مشغول ہونا چاہیے دعاؤں میں. اور اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ مستقل طور پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں خود رمضان کے مہینے میں کنٹینیو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. مجھے دعا وغیرہ مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کنٹینیو خالی قرآن پاک پڑھتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن ہم نے سمجھنا چاہیے. بعض مرتبہ میں قرآن پڑھتے رہتا ہوں، اذان ہوتی ہے، بہت سارے لوگ مسجد میں قرآن بند کر کے اذان سنتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اذان کے ٹائم پہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب مسجد کے اندر ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اذان کا جو اعلان ہو رہا ہے وہ باہر والوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہو رہا ہے. کائے کے لیے ہو رہا ہے بولو؟ مسجد میں بلانے کے لیے ہو رہا ہے. اور آپ آلریڈی کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ کوئی قوالی نہیں گا رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی یہ نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ اگر آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ آرام سے اپنا قرآن پڑھ سکتے ہیں. اذان کے مقابلے میں زور سے قرآن پڑھنا منع ہے. زور سے کیا کرنا منع ہے؟ قرآن پاک پڑھنا منع ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب مؤذن صاحب ادھر اذان دے رہے اور دوسری طرف کوئی آدمی زور زور سے اگر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کیا چل رہا ہے؟ کمپٹیشن چل رہا ہے، کس کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے. تو یہ اذان کی بے ادبی ہے، یہ اذان سے مقابلہ ہے. ایسے وقت میں آدمی نے خاموش ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنی خود کی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، جس سے کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو آپ اپنے قرآن کی تلاوت کو کیا کر سکتے ہیں؟ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس سے کسی کو حرج ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، چاہے آپ مسجد میں پڑھو، کہیں پر بھی پڑھو، آپ اپنے قرآن کی تلاوت مستقل جاری رکھیں. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور ہم لوگ جو ہے کبھی بات چیت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں. جیسے خاص طور پہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے گھر پر، یہاں پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرے گھر کے اطراف میں کم سے کم 10 مسجدوں کے اذان کی آواز آتی ہے. کتنے مسجدوں کی؟ 10 مسجدوں کی. اور وہ مسجدوں میں سسٹم ایسا ہے کہ پہلے مسجد میں جب اذان شروع ہوتی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی اذان 1:15 بجے سے، تو پورے مسجدوں کی ختم ہونے تک جو ہے اس کو 1:30 بج جاتا ہے. ابھی 1:30 نہیں بجا کہ دوسری مسجد ہے جہاں 1:45 بجے کی اذان ہے، وہاں پہ کب اذان شروع ہو جاتی ہے؟ 1:30 بجے شروع ہوتی ہے. پھر ایک مسجد ہے وہاں پہ 2 بجے اذان ہوتی ہے. اب ایسے وقت میں انسان کیا کرے گا؟ کیونکہ اذان کے وقت میں خاموش رہنا ضروری ہے، اذان کا ادب کرنا ضروری ہے. تو لوگوں نے مفتیان اکرام سے، ہمارے بزرگوں سے، علماء سے فتویٰ پوچھے کہ جب ایک ہی وقت میں آدمی کو 10 مسجدوں کی آواز آ رہی ہے اور وہ کنٹینیو 20 منٹ تک اذان چلنے والی ہے، تو ہم ایسے وقت میں کیا کریں؟ سارے مسجدوں کے اذانوں کا جواب دیتے بیٹھے یا پھر اپنا کام کرنے میں مشغول ہو جاوے؟ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ صرف اس مسجد کے اذان کا جواب دیں گے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں. جہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کے اذان کا آپ جواب دیں گے جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں. اور وہ جواب دینے کے بعد اب آپ اپنے دوسرے کام میں مشغول ہو سکتے ہیں، بھلے ہی دوسرے مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہو. اس لیے کہ اگر آپ سب کا جواب دیتے بیٹھیں گے، یہ سوال پوچھنے والے حیدرآباد کے تھے، انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بولے ہمارے حیدرآباد میں شافعی مسجدیں ہیں، ہمارے حیدرآباد میں حنفی مسجدیں ہیں، ہمارے حیدرآباد میں یہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، اور بولے ہمارے یہاں پر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے 5 بجے سے. کتنے بجے سے؟ تو وہ کیونکہ شافعی لوگ جو ہے وہ ہماری نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھتے ہیں. کتنی دیر پہلے پڑھتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ پہلے ان کی نماز. مثال کے طور پہ اگر ہمارے مسجد میں 5:30 کی جماعت ہے تو ان کے مسجد میں کتنے بجے کی جماعت ہوتی ہے؟ 5 بجے کی جماعت ہوتی ہے. تو 4:30 بجے سے ان کی اذان شروع. اس کے بعد دوسرے مسلک والے کی مسجد کی اذان، تیسرے کی. اب سب مسلکوں والوں کی اگر خالی اذان سنتے بیٹھیں گے تو 4:30 سے 5:30 بجے تک 1 گھنٹے تک کائے کا سلسلہ چلتے رہتا؟ اذانوں کا سلسلہ چلتے رہتا. اب یہ کنڈیشن میں آدمی کیا کرے گا؟
سارے مسجدوں کے اذان کا جواب دے گا یا پھر اپنا کام وغیرہ کرتا رہے گا؟ تو علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ جواب صرف اس مسجد کے اذان کا دیں گے جہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ پر صرف اپنی مسجد کا جواب دینا واجب ہے، باقی مسجدوں کا جواب آپ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں اذان کا جواب دینے کے لیے۔ پہلے زمانے میں ساری مسجدوں کی ایسی آواز بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ لاؤڈ اسپیکر کو پیدا ہو کے مشکل سے 30 سے 35 سال ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے تو اذانیں کہاں پر دی جاتی تھی؟ مسجدوں کے اندر بڑے مینارے بنائے جاتے تھے، وہ مینارے کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان جہاں تک پہنچتی تھی اس اذان کا اثر بھی ہوتا تھا، اور وہ اذان کے ادب میں لوگ پوری طرح سے خاموش ہو جاتے تھے۔ تو اس کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، میں وہی بتا رہا تھا، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت آپ اگر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے مسجد کے اندر جب بیٹھے ہیں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نفل نماز کی نیت بھی باندھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار دوسرے اعمال بھی کر سکتے ہیں۔